مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. عید الفطر کے دن دونوں جہاں کے مالک و مختار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کنکر پتھر قدم نالے مصطفیٰ کو چومنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پھول دامن پسارے آپ کے پسینہ سے خوشبو کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سورج رخ مصطفیٰ سے روشنی کا فیض لے رہا ہے۔ پروانے بادب شمع رسالت کے گرد چل رہے ہیں۔ بچے گلی کوچوں میں کھیل میں مگن ہیں۔ یا رسول اللہ، جب ہم چلے تو سایہ ہمارا ساتھ نہ دے، جب تم چلو زمین چلے آسمان چلے۔ مگر ایک ایسا بھی مقام آیا جہاں رک جانا ہی کام آیا۔ چلتے چلتے آپ رک گئے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ ہنسی سے فضا میں شور ہونے لگا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ بچہ اس کا غلط نام بتا دیتا ہے۔ سب بچے ہنس دیتے ہیں۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے جسم پر پھٹے کپڑے ہیں، چہرے پر اداسی ہے اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان دم توڑ رہے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحب زادے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا۔ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہ ذات مقدس ہے جن کے ارشاد پر چاند نے اپنا سینہ چاک کیا تھا۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بچہ نہیں جانتا تھا کہ سنگ ریزے انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ انہی کے انگشت ناز کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ انہی کی انگلیاں ریت میں کوثر کا دھارا چھلکاتی ہے۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ جانور بھی ان کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتے ہیں۔ بچے نے کہا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، میں آنسو بہا رہا ہوں بہانے دیجئے، میں رو رہا ہوں رونے دیجئے۔ بچے نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد فلاں غزوے میں شہید کر دیے گئے، اس کے بعد میری ماں نے شادی کر لی ایک دوسرے شوہر سے، اور وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے، اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے لیے کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے لیے پانی نہیں ہے کہ میں پیاس بجھاؤں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں۔ اس دھرتی پر ایک بوجھ ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے باپ والے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے باپ ہیں، خوشی کے گلشن میں باہر ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے، میری مصیبت نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ آج والد گرامی کی وہ تمام شفقتیں یاد آ رہی ہیں۔ آج ابا حضور کی محبت کا چھلکتا ہوا ساغر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جاؤں نوازشات مصطفیٰ پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں بن جائیں، اور حضرت فاطمہ تیری بہن بن جائیں، اور حضرت علی شیر خدا تمہارے چاچا بن جائیں، اور حضرت حسن حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پزمردہ چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل گیا، خزاں رسیدہ چمن شاداب ہو گیا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا۔ امیدوں سے بالا تر خواب سے کہیں زیادہ حسین تعبیر دیکھ کر کیف و سرور میں جھوم اٹھا اور پکارنے لگا، کیف لا ارض یا رسول اللہ، کیف لا ارض یا رسول اللہ۔ اے رحمت والی آقا، اے رحمت للعالمین، جب آپ مل گئے کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں
اور اس کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جسم پر خوشبو ملی جاتی ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح شاد و فرحاں ہے، لبوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم کندن کی طرح چمک رہا ہے، تو بچے کو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بچہ ہنستے ہوئے خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں مل گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب بدلتے حالات کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے تم تو ابھی رو رہے تھے، کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا سنو، میں بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اب آسودہ ہو چکا ہوں، میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی ہے کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں کی شفقت سے بہت دور تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو جنت کی کل عورتیں قربان، حضرت فاطمہ زہرا میری بہن بن گئیں، جنت کے پھول شہنشاہ بطول حضرت حسن حسین میرے بھائی بن گئے، باب العلم حضرت علی شیر خدا میرے چاچا بن گئے، مجھے کائنات کی دولت مل گئی، مجھے رسول پاک کی سنت مل گئی۔ تو تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے کاش اگر ہم تمام بچوں کے باپ اس غزوے میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر اوج ثریا سے بڑھ کر ہوتا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ حضرات جانتے ہو اس بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام حضرت بشر ہے، ان کے والد گرامی کا نام حضرت ابو اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جنگ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اسلام کی دوسری لڑائی تھی، اسی لڑائی میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ انہی کا یتیم بچہ حضرت بشر تھا، جس سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں، عائشہ تمہاری ماں بن جاتی ہے، فاطمہ تیری بہن بن جاتی ہے، علی شیر خدا تیرے چاچا بن جاتے ہیں، حسن حسین تمہارے بھائی بن جاتے ہیں۔